اور اس کے ساتھ کچھ اعتکاف کے مسائل بھی سمجھ لیں۔ اعتکاف کے بارے میں علماء اکرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، اعتکاف کے فضائل۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں اعتکاف کے ضروری مسائل عرض کروں گا۔ تو یاد رکھیں، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ اعتکاف ہے جسے اعتکاف واجب کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ اعتکاف ہے جسے اعتکاف نفل کہا جاتا ہے۔ اب تینوں اعتکاف کی جو اقسام بیان کی ہیں، ان تینوں میں سے ہر ایک قسم کا حکم سمجھ لیں۔ پہلی قسم جسے اعتکاف سنت کہا جاتا ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اپنے محلے کی مسجد میں کچھ لوگ یا ایک آدمی یا چند لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، تو یاد رکھیں سارے کا سارا محلہ گناہ سے بری الذمہ ہو جائے گا، یعنی کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پورے محلے میں سے ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھا تو یاد رکھیں سارے کا سارا محلہ عتاب کا مستحق ہوگا، گناہگار ٹھہرے گا۔ اس لیے ضروری ہے یہ کہ کم از کم محلے میں سے ایک آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ زیادہ جتنے بھی ہو سکیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ آخرت کے لیے کمائی ہے جس کی قدر انسان کو آخرت میں ہوگی۔ آج تو ہمیں اس لیے اس کی قدر نہیں ہو رہی کہ مشکل وقت جب انسان کو پیش آتا ہے تو اس مشکل وقت میں انسان کو اپنے مال و دولت کی قدر آتی ہے۔ اس لیے آخرت کی جو مال و دولت ہے اور آخرت کا جو مال ہے جو مشکل وقت میں کام آنے والا ہے، وہ یہ ہماری نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں کو اکٹھا کرنا یہ دنیا کے اندر ہی ممکن ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، خوب تیاری کر لیں، خواہ نوافل سے ہو، خواہ نوافل صدقات سے ہو، خواہ جس انداز سے بھی نیکی کی جائے، بہرحال نیکی ہو جو اللہ کے ہاں مقبول ہو اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل فرما کر تمہاری نجات فرمائیں۔ تو خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم سنت علی الکفایہ ہے، جس کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ محلے میں سے ایک شخص کا بیٹھنا، کم از کم ایک شخص کا بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ سارے کا سارا محلہ گناہگار ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جتنے لوگ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے کہ آپ
اپنے کسی کام کی خاطر اعتکاف کی نیت کر لیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا ہے، یہ منت ہے اعتکاف کی، تو اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اعتکاف کی قسم اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف نفل اس اعتکاف کو کہتے ہیں جو کسی ایمان والے کے اوپر لازم نہیں ہے مگر اعتکاف کر لینے سے ثواب ملے گا۔ اب یہ اعتکاف نفل کی کم از کم مدت یعنی کتنے دن کا ہو تو یاد رکھیں فقہائے کرام نے اس بارے میں تصریح فرمائی ہے کہ اعتکاف نفل 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، جتنے ٹائم کا آپ اعتکاف نفل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا اور اس کے مطابق آپ کو اجر و ثواب ملے گا، خواہ 1 دن کا اعتکاف کریں، 2 دن کا کریں، 1 گھنٹے کا کریں، بہرحال یہ اعتکاف نفل ہے، اس کے لیے روزہ ضروری نہیں۔ لیکن اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔